بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ افتتاح اللہ بزرگ و برتر کے بابرکت نام سے جو خوب تر ذات و صفات والا ہے، اربوں خربوں درود و سلام ہر لمحہ تا قیامت خاتم النبیین سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ پسند کی شادی۔ بیٹی کے گھر سے بھاگنے کی خبر جو ہی محلے میں پھیلی، کئی طرح کی باتیں ہونا شروع ہو گئیں۔ جوان بھائیوں کا گھر سے باہر نکلنا محال ہو گیا اور رشتہ داروں نے منہ پھیر لیا۔ والدین بیٹی کے غم میں نڈھال تو دوسری جانب لوگوں کی چپتی باتوں سے روز مرتے اور روز جیتے تھے۔ آخرکار گھر بدلنے کا فیصلہ کر لیا اور وہ گھر بیچ کر انجان لوگوں میں گھر لے لیا، مگر والد کا دل نہیں چاہ رہا تھا وہاں سے جانے کو۔ اسے اپنی بیٹی کا انتظار تھا۔ بہت کہنے کے باوجود وہ وہیں ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں پڑا رہتا۔ کئی ماہ گزر گئے۔ ایک دن ایک پھٹے پرانے کپڑوں والی مریض لڑکی کے رونے کی آواز سے ان کی آنکھ کھل گئی۔ کچھ دیر تک تو وہ پہچان نہیں پایا کہ وہ کون ہے، مگر جب چہرے سے کپڑا ہٹایا تو اپنی ہی بیٹی کو پاؤں میں پڑا پایا۔ وہ مسلسل زاروں قطار روئے جا رہی تھی اور بہت کہنے کے باوجود بھی وہ اپنے والد سے نظریں نہیں ملا پائی۔ رسوائی اور ذلت کی جس آگ میں وہ اپنے والدین کو جھونک کر گئی تھی، اس کے بعد تو شاید وہ بھی ایک پل کو جی نہ پائی تھی۔ معلوم ہوا کہ جس کے ساتھ بھاگ کر شادی کی، انہوں نے کئی طرح کے نقص نکال کر آخر گھر سے دھکے دے کر نکال دیا۔ یہ واقعہ ہماری ایک پڑوسن نے گزشتہ دنوں گھر سے بھاگنے والی نجمہ کے حوالے سے سنایا۔ ہمارے معاشرے میں آئے دن ایسی داستانیں سننے کو ملتی ہیں کہ جب ایک لڑکا اور لڑکی جو کہ زیادہ تر اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگتے ہیں، پھر اگر لڑکی یا لڑکے کے گھر والوں کی رضامندی نہ ہو تو کورٹ میرج کر لی جاتی ہے۔ مجھے ان لڑکیوں پر بہت حیرت ہوتی ہے جو کسی غیر شخص کے لیے اپنے ماں باپ کو دکھ دیتی ہیں اور کورٹ میں جا کر شادی کر لیتی ہیں، وہ بھی اس معاشرے میں۔ انہوں نے کبھی سوچا ہے کہ اس واقعے کے بعد ان کے والدین کا کیا ہوگا؟ لوگ ان کو کتنے تانے دیں گے؟ وہ لڑکیاں ایک پل کو سوچیں، کیا ماں باپ نے یہ دن دیکھنے کے لیے اولاد کو پیدا کیا تھا؟ ان کی پرورش کی، کھلایا پلایا، اچھے سے اچھا لباس پہنایا، تعلیم حاصل کرنے کا موقع دیا۔ ہمارے اکثر گھرانوں میں ملازمہ افورڈ نہیں کی جاتی، مائیں خود گھر کے سارے کام کرتی ہیں اور خوش ہوتی ہیں کہ ان کی اولاد پڑھ رہی ہے، لیکن وہ نہیں جانتی کہ ان کی بیٹی کسی ریسٹورنٹ میں بیٹھ کر اپنے نام نہاد عاشق کا انتظار کر رہی ہوگی، یا کلاس چھوڑ کر اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ پارکس میں گھوم رہی ہوگی، اور مرد کا کام تو دھوکہ دینا ہے۔ بس یہ عورت کی عقل پر منحصر ہے کہ اس دھوکے کا دورانیہ کتنا ہوگا۔ مرد صرف عورت سے کھیلتا ہے۔ ایسے موقع پر لوگوں کو اسلام یاد آتا ہے۔ بے شک ہر عاقل اور بالغ کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی پسند کا اظہار کریں، لیکن تب جب والدین راضی ہوں۔ ماں باپ کو دکھ دے کر کبھی بھی کوئی خوش نہیں رہ سکتا۔ اس طرح کی پسند کی شادیوں میں اکثر دیکھا اور سنا یہی گیا ہے کہ لڑکے کے گھر والے لڑکی کو قبول نہیں کرتے، پھر ان لڑکیوں کو در در کی ٹھوکریں کھانا پڑتی ہیں۔ پھر ہوتا کیا ہے، آ جا کر پھر بعد میں وہی لڑکا کسی اور سے شادی کر کے گھر بسا لیتا ہے۔ تب بھی تو لڑکیوں کو صبر کرنا پڑتا ہے، تو وہ تب صبر کیوں نہیں کرتی جب ان کے والدین ان کے حق میں ہوتے ہیں، اسے اس شادی سے منع کرتے ہیں؟ اگر وہ وہاں صبر کا مظاہرہ کرے تو اسے اس دنیا میں اللہ ان کو ان کے صبر کا پھل دے گا، نہیں تو آخرت میں اس کا اجر ضرور ملے گا۔ لیکن بات تعلیم کی بھی ہے، کیونکہ اسی حوالے سے علامہ اقبال نے بھی فرمایا تھا کہ تعلیم عورتوں کی ضروری تو ہے مگر خاتون خانہ ہو صبا کی پری نہ ہو۔ اب لڑکیوں کو بھی دیکھنا ہے کہ کیا انہوں نے خاتون خانہ بننا ہے یا پھر صبا کی پری بننا ہے۔ وہ پری تو لگتی ہے لیکن نہ گھر کی نہ گھاٹ کی ہوتی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہماری ماں، بہن اور بیٹیوں کی عزت سلامت رکھے اور ہمیں دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔